السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب اول کے سلسلے میں ایک مختصر سی بات۔ نصاب اول میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ دیا گیا ہے اور وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، تشہد، اللہم صلی علی محمد، استغفر اللہ، نماز کا عملی مشق۔ یہ ایک دم مختصر سی نصاب ہے۔ کم سے کم کسی حضرات کو بالکل نماز ہی نہیں پڑھنے آ رہا ہے اور وہ خود آ کر ان تمام چیزیں کو یاد کرے، یا کوئی حضرات یاد کرانے والے ہیں یا آپ کو جاننے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کسی کو، تو ان کے پاس مستقل ان تمام چیزوں کو یاد کر کے ان کے پاس سنا دیں، اور خاص کر اپنے گھر والوں کو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، گھر میں آ کر تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، گھر میں یہ ہے یا نہیں ہے، وہ چیز ہے یہ چیز ہے، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، تمام چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں، مگر ضروری اس بات کی ہے کہ ہمیں آ کر نماز صحیح طرح سے ہمیں پڑھنے آ رہا ہے یا نہیں، یا میں پڑھ رہا ہوں یا اپنے ماتحت رہنے والے پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اس پر خاص کر توجہ کریں۔ یہ مختصر سی نصاب ہے، اس کو یاد کرائیں۔ اس کے بعد ہے نصاب دوم۔ یہ اسی میں بھی لایا گیا ہے کلمہ طیبہ، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، ثنا، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، دعائے قنوت، نماز کا عملی مشق۔ نماز کا عملی مشق بار بار اس لیے لایا گیا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کو صحیح معنی میں نہیں سیکھتے تو اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ان تمام چیزوں کو یاد کر کے، اس کو پڑھ کر عملی مشق میں لانے کے بعد مستقل طور پر ایک نماز چارٹ دیا گیا ہے، اس پر باقاعدہ آپ ٹک کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا PDF بھی مل جائے گا، آپ آ کر اسے باقاعدہ کر اپنا وفاق.in میں لے سکتے ہیں۔ نماز چارٹ ہو یا کارڈ ہو، نصاب اول دوم ہو، کتاب ہو، جو بھی ہو، انشاءاللہ جو ہمارا ویب سائٹ ہے اس میں مل جائے گا۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے نماز چارٹ میں ٹک کریں۔ وہ ٹک کرنے کا طریقہ بھی آپ کو میں رکھا گیا ہوں اسکرین میں، اسے دیکھ لیں۔ نماز جو اپنے وقت پر پڑھنے پر رائٹ کا نشان لگائیں۔ کبھی کبھی کسی بھی صورت میں اگر قضا ہو گیا ہو تو اللہ کے پاس معافی مانگتے ہوئے آئندہ قضا نہیں کریں گے، اس کی معافی مانگتے ہوئے قضا کر اس پر راؤنڈ کا نشان لگائیں۔ یہ تمام ترتیبیں اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود اس پر جمے رہیں۔ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے اس کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، اور رکوع سجود بھی جیسے کرنی چاہیے ویسا ہی کیا، اور خشوع و خضوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے، اور جس نے ایسا نہیں کیا، نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کرنا مقصد زندگی ہے۔ ہمیں ضروریات زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں، مقصد زندگی پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے خبر میں ہو یا اللہ کے سامنے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ جو شخص اس سے آگے بڑھ جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہت فکر کریں، خود کی فکر کرتے ہوئے اپنے ماتحت رہنے والوں کا بھی فکر کریں، اس لیے کہ ایمان اور مومن ایسا ہے کہ وہ خود غرض نہیں ہوتا، اپنا بھی فکر کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی، اپنے ماتحت رہنے والوں کا بھی فکر کرتا ہے۔ اس لیے خود بھی نماز سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کا، اپنے ماتحت رہنے والوں کا بھی جائزہ لیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو پڑھنے کے لیے ان کی تنبیہ کریں، اس کا جائزہ لیں، مستقل وہ نماز کی پابند ہونے کے بعد ہی ان کو چھوڑیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔